میں گزشتہ سے پیوستہ کچھ گزارشات آپ سے کرنا چاہوں گا اور آئی تھنک اٹس اے وکٹری اسپیچ. ماضی میں 2012 میں پی ٹی آئی والوں نے بلیم گیمز کی اور پھر پی ٹی آئی مرز وجود میں آ گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، تو آپ کے ڈبل فیس والے دوست، منافق لوگ اور دشمن لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو ننگا کر دیتے ہیں، ایکسپوز کر دیتے ہیں. یہ لوگ آئے اور مجھے کہا کہ ہمیں بلے باز کی ضرورت ہے، کبھی بلا چھن جائے تو اور معاملات، کبھی بلا مل جائے تو اور معاملات. اس پہ پریویس جو میری لاسٹ پریس کانفرنس تھی اس پہ ڈیٹیل گفتگو ہو چکی تھی. دین آفٹر یہ لوگ اب پھر آئے میرے پاس، اور جب ماضی میں آئے تو میں سوچتا تھا کہ اگر ان کا ہمارا پیچ اپ ہوگا تو میں گوگی کی کرپشن، بزدار کی کرپشن، بشرا کی کرپشن، عامر کیانی کی، ندیم بابر کی، جہانگیر ترین کی سبسڈی، یہ سب چیزوں کو میں کیسے ڈیفینڈ کروں گا؟ یہ میرے اندر بات چلتی دل میں. اچھا ہوا وہ معاملات پایا تکمیل تک نہ پہنچے. اب پھر یہ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، ہم ایز اے ونر پارٹی آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. کہ ٹھیک ہے. اور میں نے سوچا کہ ہمارا نعرہ کرپشن کے خلاف موت ہے، ہم شفافیت کو پروموٹ کرنے والے ہیں، حق سچ کی بات کرنے والے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ تو میں دل میں سوچا کہ جو نیٹ لوگ ہوں گے ان کو میں لوں گا، جو نیٹ لوگ نہیں ہوں گے ان کو میں نہیں لوں گا. پھر ان کی کال آئی، انہوں نے کہا جی ہم ایسے کرتے ہیں کہ ڈار صاحب آپ کو ہم جوائن کرتے ہیں، سب لوگ آپ دبئی چلے جائیں، آپ پارٹی ہمارے حوالے کر کے دبئی چلے جائیں کہ دوسرے لوگ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں، دوسرے لوگ آپ کو پریشان نہ کریں. میں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے ابھی میں دبئی چل جاؤں؟ پھر کہتے ہیں ایسے کریں جناب آپ پارٹی سیل کر دیں. میں کہا یار آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ واٹ از دس؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ مجھے کہا گیا کہ آپ ہمیں پارٹی سیل کر دیں اور آپ دبئی شفٹ ہو جائیں یا ادھر چل جائیں، یا کہہ دیں کہ میں نے سیاست سے تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. تو میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ایسا پاسبل نہیں ہے، اور میرا تو دل ہی نہیں مانتا، میرا تو ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں. تو آپ نے آج کیسی بات کر دی ہے؟ اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ یہ ٹکٹ فروش، یہ سیاست فروش، یہ اقدار فروش، یہ گڑی فروش، یہ تمام لوگ جو یہ ضمیر فروشی کرنے والے ہیں، تو میں ان کو ڈیفینڈ کیسے کروں گا؟ میں آج آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ ٹکٹیں بیچتے رہے اور ان کے کینڈیڈیٹ ووٹ خریدتے رہے، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ یہ پاکستان میں چینج لے کے آئیں گے؟ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو ہو رہا ہے، جیسے علی امین گنڈا پور کو اناؤنس کیا گیا، جیسے میاں اسلم اقبال کو اناؤنس کیا گیا، جیسے ماضی میں پرویز الہی صاحب کو اناؤنس کیا گیا، تو مجھے بتائیں، مجھے اس بات کا بھی جواب دے گا کہ یہ کیسی شفافیت تھی، کیسی حق بات تھی، کیسی یہ تبدیلی تھی؟ عمران خان صاحب نے جو 22 سالہ جدوجہد تھی، جو ایک لمبندی تھی، ایک سب بندی تھی کہ دونوں داندی کو ڈسکرچ کریں گے، شفافیت کو پروموٹ کریں گے، تو اس کا بیڑا غرق کر دیا. میں بھی خان صاحب کا فالوور ہوں، بڑا فین ہوں خان صاحب کا، خان صاحب کی شکل کا نہیں، خان صاحب کی شخصیت کا نہیں، خان صاحب کی سوچ و فکر کا، خان صاحب کے نقطۂ نظر کا. آج پی ٹی آئی این اختر اقبال ڈار اسی سوچ و فکر پر کھڑا ہے، اسی لائن کو ٹو کر رہا ہے، اسی شفافیت کی جو بات کرتے تھے ہم وہی بات کر رہے ہیں. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 3 فیزز میں 2012 میں، بیفور الیکشن اور آفٹر الیکشن، میں نے ان کو شٹ اپ کال دے کے میں اطمینان کرتا ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے، میرا دل مطمئن ہے کہ میں چوروں کا چیئرمین نہیں بنا.
مجھے یہاں لوگوں نے بڑا کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب، سینئر جرنلسٹ نے بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت بڑی پارٹی کے چیئرمین بننے جا رہے تھے. میں نے کہا یہ بات سنو، یہ اتنی بڑی جو پارٹیز ہیں، ان بڑی پارٹیز نے پاکستان کا کیا کیا ہے؟ ابھی نواز شریف صاحب کو بھی بڑے ووٹ ملے ہیں، زرداری صاحب کو بھی ووٹ ملے ہیں، عمران خان صاحب بھی ملے ہیں. تو اگر نواز شریف کو کروڑ سے ابو ملے ہیں، ان کو بھی کروڑ سے ابو ملے ہیں، زرداری صاحب کو لیکس میں ملے ہیں، تو میں نے کہا وہ لوگ ٹھیک ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ تو چیئرمین بن رہے تھے. میں کہا میرا ضمیر مطمئن ہے، میں ان کرپٹ لوگوں کا چیئرمین بننا پسند نہ کرتا تھا، نہ کرتا ہوں. میں اسی لائن پہ ٹو کر رہا ہوں جو لائن ماضی میں انہوں نے دی تھی. سو ایک وہ عقیدہ ہے نا انڈیا میں کہ گائے کے پیشاب سے نہانے سے کرونا ختم ہو جاتا ہے. میں کہ وہ بھی ایک عقیدہ ہے نا. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ اس عقیدے کو فالوور بن جائیں. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی این اپنی اقدار، اپنی سوچ و فکر، اپنی لائن، اپنی شفافیت کی جو لائن تھی اس پہ کھڑی ہے. وہ ہمیں ووٹ نہیں ملے، ہمیں ووٹ کم ملے ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کم ملے ہیں. کیوں کم ملے ہیں؟ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس خرید و فروخت کرنے کی ہمت نہیں تھی، ہمارے پاس گاڑیاں نہیں تھی، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ٹکٹ بیچے ہیں اور کینڈیڈیٹس نے بھی ووٹ خریدے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ یہ پاکستان کیسے مثبت ڈگر پہ چلے گا؟ تو آج میں کہتا ہوں کہ خان صاحب نے شفافیت کا جنازہ نکال دیا ہے، خان صاحب نے اس کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے، لیکن ہم وہاں ہی کھڑے ہیں. ماضی میں خان صاحب نے کہا تھا کہ جنرل مشرف نے مجھے کہا کہ آپ اس کے پی ایم بن جائیں. تو میں نے کہا کہ جناب آپ تمام چوروں کو اکٹھا کر کے مجھے ان کا سربراہ لگانا چاہتے ہیں؟ تو بابا اگر آپ نے سربراہی لینی تھی، ماضی میں آپ نے پی ایم شپ لے لی، آج پی ایم شپ کے لیے آپ زرداری سے بات کر بھی بیہائنڈ دا کرٹن بات ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان سے بھی بیہائنڈ دا کرٹن بات ہو رہی ہے، اور مختلف لوگوں سے بات ہو رہی ہے. اگر آپ نے یہ پی ایم شپ بھی لینی تھی، ماضی میرا بھی پی ایم شپ کے لیے آپ سرگردہ ہیں، تو پھر یہ جو نظریاتی لوگ ہیں، جو وانی لوگ ہیں، جنہوں نے جانیں لٹا دی، جنہوں نے اپنی زندگی لٹا دی، جنہوں نے کاروبار تباہ کر دیے، ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ اتنی طویل سب بندی کے بعد، لم بندی کے بعد آج آپ ادھر ہی آ کے کھڑے ہیں کہ داندھی کی سیاست ہوگی، غنڈہ گردی کی سیاست ہوگی، پیسے کی سیاست ہوگی. اگر یہی کرنا تھا تو پھر نظریاتی لوگوں بانی لوگوں کو رسوا کیوں کیا؟ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کا چیپٹر کلوز ہے، اور پی ٹی آئی این اسی افکار پہ کھڑی ہے. پی ٹی این ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر ایم این اے ایم پی ایز کی دسترس سے اپوائنٹمنٹ، ترقیاتی فنڈ، ثوابدیدی فنڈ اور یہ تمام کوٹا ایک دم ختم کر دیا جائے اور کرپشن کا خاتمہ ہو سکے گا. پی ٹی این یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹریننگ سینٹرز بنائے جائیں جن کے اندر پولیٹیکل کارکنان کو ٹرین کیا جائے اور ان ٹرینڈ ورکرز کے پولیٹیکل پارٹیز کی جائیں تاکہ ٹھیکیداران اور پیسے کی اور ان پڑھ جو لوگ ہیں جن کے سپورٹ پارٹیز ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. پی ٹی این کیا چاہتی ہے؟ پی ٹی این یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اتنا اسٹرانگ کیا جائے، ایسی اصلاحات کی جائیں اور الیکشن کو اتنا سستا کر دیا جائے کہ پاکستان کے اندر جو نوجوان ہیں، جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں اور ای وی ایم ٹائپ اصلاحات کی جا سکیں تاکہ جو آج پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں، جو آج داندھی کا شور مچ رہا ہے، جو آج مشکلات کا سامنا ہے، ایسی مشکلات کا سامنا نہ ہو سکے. اور میں مولا علی کا فرمان ہے نا کہ ظلم میں تینوں لوگ شریک ہیں، کرنے والا، سہنے والا اور دیکھنے والا. ہم سہنے والے بھی ہیں، کچھ دیکھنے والے بھی ہیں. جب ہم سہنا بند کر دیں گے، جب ہم دیکھنا بند کر دیں گے تو پھر پاکستان مثبت پیش رفت صحیح ڈگر پہ چل پڑے گا. آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ میں نہ کٹر پیپلیا ہوں، نہ میں کٹر لیگیا ہوں، نہ میں کٹر یوتیا ہوں. میں سچا پاکستانی ہوں، مجھے سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ مجھے سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جب مجھے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، پھر بہت سے معاملات طے ہو جائیں گے. جیسے ہوتا ہے نا، یہ کہتا ہے اے نے پرومس کیا آپ کے ساتھ، نعرے دیے، وعدے دیے، سبز باغ دکھائے، اے نے اس کو فلفل نہیں کیا، تو آپ بی کو جوائن کر لیں نا. بی کو جوائن کر کے آپ لوٹا نہیں بنیں گے. لوٹے وہ لوگ ہیں جو ٹھیکیدار ٹائپ لوگ ہیں، جو مفادات کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں،
وہ لوٹا کہلائیں گے. تو قوم کو چاہیے کہ کارکردگی کے فالوور بنے اور پاکستان سے جو وفا کرنے والا ہے, جو دیانتدار آدمی ہے, اس کی عادت کو فالو کریں. ہوتا ہے نا رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. ابھی آپ کا ایئر کنڈیشن خراب ہو گیا, آپ نے ایک بندے کو بلایا تو وہ اے سی اور خراب کر گیا, تو نیکسٹ ٹائم آپ کال کریں گے اس کو؟ قطعاً نہیں. تو بار بار آپ ان لوگوں کو کال کر رہے ہیں, بار بار ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ وہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کا جو کنسیپٹ ختم ہو رہا ہے. میں پاکستانی عوام سے, اپنے بہنوں بھائیوں سے, ماؤں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہوتا ہے نا دے آر تھنکنگ لائک دس کہ میری یہاں 3 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹیاں بیاہ دی گئی, 1 بیٹی رہ گئی, تو میں پھر ریلیکس ہوں, میں فارغ ہوں. وی شوڈ تھنک لائک دس کہ میں 60 کا ہوں, میں 75 کا ہونے جا رہا ہوں, پاکستان میرا گھر ہے. تو ہمیں ایسے سوچنا چاہیے کہ اس پاکستان کو جو موجودہ نسل ہے, جو آنے والی نسل ہے, اس کو ہم کیسا پاکستان دے کے جائیں گے. اس کے لیے ہمیں اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا, مثبت صحیح سمت پیشرفت کرنی ہوگی. دین وی کین سے کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں ایک ریاست دی, اور آج ہم پر فرض ہے کہ ہم ایک ایسا پاکستان آنے والی نسل کو, موجودہ نسل کو دے کے جائیں, اور جو کہہ سکیں کہ ہمارے آباء و اجداد بڑے ٹھیک سے, انہوں نے ہمیں کرپشن سے پاک اور گندگی میں لتھڑا ہوا پاکستان نہیں دیا ہے. اور مجھے یاد ہے میرے والد صاحب شفپلا کے 3-4 مرتبہ چیئرمین رہے ہیں. میرے والد صاحب ایک بات کیا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں, میں کونسلوں کو کہتا تھا کہ یار جب ہمارا ٹینیور ختم ہونا ہے نا, تو لوگ ہمیں یہ نہ کہیں وہ دیکھیں وہ چور جا رہا ہے. کہتے تھے میرے والد صاحب کیا کرتے تھے کہ یار کونسلر صاحبان جب ہم نے اترنا ہے 5 سال بعد, تو ہم نے شہر میں پھرنا ہے, ان گلیوں میں پھرنا ہے, تو ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں جی وہ چور جا رہا ہے. تو وی شوڈ تھنک لائک دس. ہمیں ایسا سوچنا ہوگا کہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں, میں فخر فیل کرتا ہوں کہ میں ان کرپٹ لوگوں کے آگے جھکا نہیں ہوں, کرپٹ لوگوں کے آگے بکا نہیں ہوں. کرپٹ لوگوں نے, انہوں نے کیا کیا میرے اوپر الزامات لگائے. ڈار نے 80 کروڑ کھا لیا, ڈار نے 40 کروڑ کھا لیا, ڈار کو لندن رکھا گیا, میرے خلاف کیا کیا نہیں کیا. ابھی کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ اس کو ووٹ تو بڑا ملا ہے. میں نے کہا یار یہ